صدارتی خطبے کے لیے میں صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدارت تو ہمارے ایران سے تشریف لائے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر علی بیات فرما رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ میں کنکلوڈنگ ریمارکس عرض کروں۔ میں اس کے لیے پریپیئرڈ تو نہیں تھا، تو یہ توقع کر رہا تھا وہ فرمائیں گے، ان کی خرد نوازی ہے، انہوں نے مجھے یہ ارشاد فرمایا۔ کچھ چیزیں تھیں جو اس دوران میں سن رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ ان پہ میں بعد میں مقررین سے اور دوستوں سے عرض کروں گا، وہ میں نہایت اختصار سے چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی تو مجھے بہت خوشی ہوئی، ہمارا جو فارن میشن ہے اسپین میں، وہ اتنا ایکٹیولی اقبال کے آثار جو اسپین میں ہیں ان پہ کام کر رہا ہے، اور یہ وہاں پہ ایک گیپ ہے، اور اگر سفیر محترم جو جذبے سے وہاں کام کر رہے ہیں، خون جگر کا انہوں نے حوالہ دیا، اس خون جگر سے یہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور ان کی تقلید میں ہمارے دیگر یورپین مشنز بھی اگر کام کرتے ہیں، تو اقبال کی یورپ میں ایک بہت بڑی لیگیسی ہے، جس پہ ڈاکٹر سعید اختر درانی کا بہت شاندار کام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت دے۔ اس طرح کے کام کی ضرورت ہے۔ اور دوسری مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اقبال اکیڈمی نے جو پاکستانی دیاسپورا مختلف ممالک میں رہ کے اقبال پہ کام کر رہا ہے، انہیں اس کانفرنس میں انگیج کیا، جس کی ایک بہت زندہ اور تابندہ مثال اعجاز حسین رانا صاحب ہیں، جو وہاں پہ اتنے عرصے سے اقبالیات پہ کام کر رہے ہیں کویت کے اندر۔ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ، ان کا کوئی سرکاری منصب ہے، یہ کوئی سیاستدان ہے، یہ کوئی بہت بڑے کوئی ایکیڈیمک ہیں، یا ایکیڈیمک ورک تو ان کا اقبال کے حوالے سے اپنی عقیدت سے ہے، احترام سے ہے، انہوں نے اس پہ ریسرچ تحقیق کی ہے، لیکن ان کا میرے نزدیک جو خوبصورت پہلو ہے کہ یہ ایک عام پاکستانی ہے، ایک دوسرے ملک میں رہتے ہیں، اور اپنے کندھے سے اقبال کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اتارا، اس کی اونرشپ لے کے چل رہے ہیں، خود بھی وہاں پہ ایکٹیو ہیں، اپنی باقی کمیونٹی کو بھی انہوں نے وہاں پہ اپنے ساتھ انگیج رکھا ہوا ہے، اور اس طرح کی یہ وہاں پہ کاوش کرتے ہیں۔ یہ بہت قابل تحسین بات ہوتی ہے۔ اور دیکھیں نا، کویت اسپین میں اتنی بڑی ریلیونس ہے اور وہاں پہ کام نہیں ہو رہا، اور کویت میں غالباً علامہ اقبال تشریف نہیں لے گئے ہوں گے، لیکن وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسپین کے اندر اور دیگر ممالک میں جو پاکستانی بھائی رہتے ہیں، انہیں اعجاز حسین رانا سے سیکھنا چاہیے۔ مجھے اس کے بعد بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر عارف خان صاحب کے گفتگو سے۔ ایک تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا بہت اچھی سپیچ پہ، اور دوسرا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا مختصر سپیچ پہ۔ بہت ہی قابل تعریف تھا، اور یہ بھی یو کے میں ہیں ابھی، اور وہاں پہ اپنی بہاف پہ کسی سرکاری ذمہ داری کے بغیر اپنے اخراجات سے، اپنی کاوشوں سے یہ اقبال اکیڈمی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور توقع کرتا ہوں کہ ان کی کاوشیں برابر ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے جو پشاور سے آنریبل مہمان تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر نور الامین یوسف زئی صاحب، آپ نے جو مقالہ پیش کیا وہ بہت خوبصورت تھا، اور آپ یقین کریں کہ پہلے میری معذرت قبول کریں اور میری بات کا یقین کریں، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ اقبال سے جو محبت دنیا کی مختلف خطوں کے لوگوں کو ہے، جیسے آپ نے آج ایران کے لوگوں کی محبت سنی ہے، یعنی ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں بار بار جی چاہتا تھا کہ رو پڑوں، ایسا عشق، ایسی محبت اس خطے سے اقبال کو ملی ہے۔ یہی حال جو ہے وہ ان خطوں کا ہے جن کے اندر حرارت ہے، جن کے اندر تپش ہے، جن کے اندر قوم ہونے کا ایک ثبوت ہے، اور ان میں ایک بہت زندہ قوم جو اقبال کی اونرشپ لیتی ہے، وہ ہمارے افغان اور پشتون بھائی ہیں۔
ابھی ہم نے اگست میں گورنر ہاؤس پشاور میں اقبال اور خوشحال پہ ایک کانفرنس کی، جس میں عبدالرؤف رفیقی صاحب بھی تشریف لے کے آئے ہوئے تھے، اور وہاں جو ایک تو قابل حیرت جو انکشافات ہوئے اقبال اور خوشحال کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو پشتونوں کا کام سامنے آیا ہے علامہ محمد اقبال پہ، وہ کسی بھی طرح لاہور میں جتنے اسکالرز گزرے ہیں علامہ اقبال پہ، شاید اتنے شعراء پشاور میں اور مختلف پختون خطوں میں گزرے ہوں گے جنہوں نے علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے اوپر آگے کام کو بڑھایا۔ میں ڈاکٹر یوسف زئی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں نظریاتی طور پہ سیاسی نظریات میں بعد المشرقین ہے، یعنی باچا خان صاحب کے گھرانے میں اور علامہ اقبال صاحب کے گھرانے میں بعد المشرقین ہے سیاسی طور پہ، وہ ادھر کھڑے ہیں وہ ادھر کھڑے ہیں، لیکن یہ شاعری اور مشترکہ انسانی ورثے کی جو فکر ہے یہ غنی خان اور محمد اقبال کو جوڑ دیتی ہے، اس میں یہ سارے تعصبات کو اور دوریوں کو مٹا کے انہیں ایک کر دیتی ہے۔ تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کی تقریب کی بیاف پہ ان تمام پشتون اسکالرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو محمد اقبال پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس پہ اپنی کاوشیں کر رہے ہیں، افغانستان میں، کوئٹہ میں اور پشاور میں اور دیگر شہروں کے اندر۔ اس کے بعد دیگر مقالات آپ نے سماعت فرمائے۔ میں تمام قابل احترام مقررین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی گراں قدر مقالے لکھے، اور ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب نے یہ اعلان بھی فرمایا ہے کہ یہ تمام مقالات جو ہیں ان کو شائع کیا جائے گا خوبصورتی کے ساتھ، اور ہم منتظر ہیں کہ یہ مقالات شائع ہوں، اور یہاں جو وقت کی قلت کے پیش نظر ہم پوری طرح سن نہیں سکے تو پڑھتے ہوئے ہمیں وقت کی قلت نہیں ہوگی، ہم انشاءاللہ پوری طرح ان سے استفادہ کریں گے، اور تمام اقبالیات کے طالب علموں کے لیے یہ زاد راہ بھی ہوگا اور مشعل راہ بھی ہوگا۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ تمام ہمارے جو یہاں پہ آپ بھائی دوست بہنیں بیٹھی ہیں، ہمارے جو دور دراز سے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، ایران سے، افغانستان سے، مصر سے ہمارے دوست تشریف فرما ہیں، دیگر ممالک سے جو لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، یو کے سے آپ تشریف فرما ہیں، کویت سے اعجاز حسین رانا صاحب بیٹھے ہیں، کوئٹہ سے دور دراز سے ہمارے دوست آئے ہیں، آپ انہیں بھرپور خراج تحسین پیش کریں اور بھرپور شکریہ ادا کریں۔ تمام احباب کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ ایک کومنٹ میرا رہ گیا، ایک کومنٹ میرا رہ گیا، یہ میرے دائیں طرف ایک آپ کو خوبصورت چہرہ نظر آ رہا ہوگا، یہ چلتی پھرتی اقبالیات ہیں، گراں قدر خدمات ہیں ان کی پاکستان میں، اسپیشلی لاہور کے اکیڈیمیا میں، نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں، اور میں آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔